سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا 5واں باب نکال لیں۔ کوئکلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں کہ داؤد کو بادشاہ بنا دیا گیا ہے۔ داؤد کو بادشاہ بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کو بادشاہ کس پر بنایا گیا ہے؟ حبرون۔ کس پر؟ حبرون میں یہودا پر۔ یعنی اگر میں کوئکلی سمرائز کروں تو داؤد تقریباً 15 برس کا تھا جب اس کو مسح کیا گیا۔ کچھ 11-12 سال کہتے ہیں، لیکن کوئی 12 سے 15 سال کا تقریباً داؤد تھا جب اس کو مسح کیا گیا۔ اس کے بعد وہ جاتی جولیت والا واقعہ ہوتا ہے اور پھر ساؤل اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ کلام کے مطابق داؤد 30 برس کا تھا جب اس کو یہودا کے گھرانے پر بادشاہی ملی، سارے اسرائیل پر نہیں۔ کس پر؟ یہودا پر۔ اور یہودا پر اس نے کتنا عرصہ بادشاہی کی؟ 7 سال تے کنے مہینے؟ 6 مہینے۔ چھیتی دسیا کرو نا۔ 7 سال 6 مہینے، 7.5 سال اس نے صرف یہودا پر حکمرانی کی ہے۔ بعد میں اس نے تقریباً 33 سال پورے اسرائیل پر حکومت کی۔ ہم جو داؤد کی زندگی کو سٹیپ وائز سٹڈی کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ 12-15 سال کا ایک لڑکا جس کو مسح کیا گیا، اس کے بعد وہ مشہور ہو گیا، اور مشہور ہونے کے بعد وہ تقریباً 15 سال ساؤل کے آگے آگے اپنی جان کے لیے بھاگتا رہا کہ کہیں ساؤل مجھے مار نہ دے۔ اور اسی اسنا میں وہ اسی دوران وہ فلسطینیوں کے ملک میں بھی جا کر پناہ لیتا ہے۔ لیکن جب ساؤل مر جاتا ہے پھر اس کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، لیکن اس کو بادشاہ بناتا کون سا قبیلہ ہے؟ صرف اور صرف یہودا کا قبیلہ۔ باقی 11 قبیلے اس کو بادشاہ قبول نہیں کرتے۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ داؤد اس پکچر میں مسیح کی مثیل ہے۔ یعنی مسیح جس طرح زبردستی بادشاہی نہیں لیتا، داؤد بھی زبردستی نہیں کرتا۔ جو اس کو بادشاہ بنا رہا ہے صرف وہ اسی پر بادشاہی کرے گا۔ وہ کسی سے زبردستی بادشاہی نہیں لیتا، نہ کسی پر زبردستی بادشاہی کرتا ہے، جس طرح مسیح ہم پر زبردستی بادشاہی نہیں کرتا۔ آئیے اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اب ساؤل مر چکا اور اس کا بیٹا اشبوست تھا، وہ بادشاہ بنا، اور اب وہ بھی مر چکا۔ یہ میں زیادہ اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا، 4 باب پہ ہیں، 5ویں باب پہ ہیں، لکھا ہے تب سب اسرائیل کے قبیلے حبرون میں داؤد کے پاس آ کر کہنے لگے، دیکھ ہم تیری ہڈی اور تیرا گوشت ہیں، اور گزرے زمانے میں جب ساؤل ہمارا بادشاہ تھا تو ہی اسرائیلیوں کو لے جایا اور لے آیا کرتا تھا، اور خدا نے تجھ سے کہا کہ تو میرے اسرائیلی لوگوں کی گلہ بانی کرے گا اور تو اسرائیل کا سردار ہوگا۔ غرض اسرائیل کے سب بزرگ حبرون میں بادشاہ کے پاس آئے، اور داؤد بادشاہ نے حبرون میں ان کے ساتھ خدا کے حضور عہد باندھا، اور انہوں نے داؤد کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ اور داؤد جب سلطنت کرنے لگا تو 30 برس کا تھا، اور اس نے 40 برس سلطنت کی۔ اس نے حبرون میں 7 برس 6 مہینے یہودا پر سلطنت کی، اور یروشلیم میں سب اسرائیل اور یہودا پر 33 برس سلطنت کی۔ یہاں پر ایک میں آپ کو کراس ریفرنس بتاتا چلوں۔ پہلا تواریخ اس کا 12واں باب اور اس کی 23 سے 40 آیت آپ لکھ لیں، نوٹس میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ تواریخ کی پہلی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کے 23 سے 40 آیت میں آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ 3,40,000 اسرائیلی تھے جو کہ داؤد کے اسرائیلی فوجی تھے جو کہ اس کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے آئے تھے، ریڈی تھے۔ مطلب اسے ملا تو ڈیلیگیشن ہے، لیکن فوجی کتنے تھے ٹوٹل؟ 3,40,000۔ یہ تواریخ کی پہلی کتاب میں آپ کو ملے گا۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں قبیلے کب داؤد کے پاس آئے؟ جب ساؤل مر گیا، ساؤل کا بیٹا اشبوست مر گیا۔ اشبوست تو تھا ہی ایسا بادشاہ جس کا بادشاہ ہونا بنتا ہی نہیں تھا۔ یعنی ساؤل تو پھر بھی خدا نے اس کو مسح کیا تھا اور بادشاہ بنایا تھا۔ جب ساؤل مر گیا تو اس کا بیٹا اشبوست اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اشبوست کا تو بادشاہ ہونا بنتا ہی نہیں تھا۔ بیسیکلی ابنیر جو تھا اس نے اشبوست کو بادشاہ بنایا، اور اشبوست بھی مر گیا۔ اب سارے اسرائیل کے جو بزرگ ہیں وہ داؤد کے پاس آتے ہیں کہ تو ہمارا بادشاہ۔ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے، وہ بادشاہ کے پاس تب آئے ہیں جب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا۔ ان کے پاس آپشن تھا ساؤل۔
साउल की हुक्मरानी में थे। दाऊद खुदा का मसा शुदा बादशाह, लेकिन उसको बादशाह कबूल नहीं करते। फिर साउल के बाद उनके पास एक ऑप्शन आ गया इशबूसित की सूरत में, उन्होंने इशबूसित को बादशाह कबूल कर लिया। फिर अबनीर भी मर गया, इशबूसित भी मर गया, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब वो किसके पास आ गए? दाऊद के पास। ये हमारी भी जिंदगी कुछ इसी तरह से होती है कि जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो हम असली बादशाह के पास जाते हैं। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, हमारे पास कोई और ऑप्शन रह नहीं जाता, तो फिर हम यीशु मसीह के पास आते हैं। बहरहाल आगे लिखा है, फिर बादशाह और उसके लोग यरूशलेम को यबूसियों पर जो उस मुल्क के बाशिंदे थे चढ़ाई करने गए। उन्होंने दाऊद से कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को ना ले जाए यहां नहीं आने पाएगा। वो समझते थे कि दाऊद यहां नहीं आ सकता है। तो अभी दाऊद ने सिय्योन का किला ले लिया, वही दाऊद का शहर है। यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली है। दाऊद कहां पर है? यहूदा में, हबरून में, यहूदा के कबीले की सरजमीन में, हबरून में। इसराइल के सारे कबीले दाऊद के पास आते हैं और उसे अपना बादशाह तस्लीम कर लेते हैं। अब दाऊद तमाम इसराइल का बादशाह है, लेकिन यरूशलेम अभी भी इसराइलियों के कब्जे में नहीं है। और यरूशलेम की हमने तारीख पहले पढ़ी थी कि तकरीबन 400 साल कबल ये कब्जा कब हुआ था? तकरीबन ये 400 साल कबल की बात है जब ये कब्जा हुआ और बनी इसराइल यबूसियों के शहर यरूशलेम पर कब्जा नहीं कर पाए थे। इनिशियली उन्होंने थोड़ी सी उसमें कामयाबी हासिल की थी, लेकिन यबूसियों ने फिर क्या किया था? बनी इसराइल को वहां से निकाल दिया था। सो 400 साल से यरूशलेम किसके कब्जे में है? यबूसियों के कब्जे में। और ईमानदार होते हुए आप इस बात को रिलेट कर सकते हैं कि जब आपकी जिंदगी पर सही बादशाही करने आ जाता है तो जितने मर्जी पुराने किले हों, जितने मर्जी पुराने कब्जे हों, वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। आमीन। 400 साल से बनी इसराइल उस शहर को नहीं ले पाए, लेकिन जब एक राइटफुल बादशाह आया, जब एक ऐसा बादशाह है जो खुदा की तरफ से अनॉइंटेड था, उसके दिल की मर्जी के मुआफिक था, जिसकी हुकूमत होनी चाहिए थी, तो उसने उस शहर को ले लिया। जब मसीह आपकी जिंदगी में आता है तो जितना मर्जी पुराना गुनाह है आपकी जिंदगी में, कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो कि उसके फजल से ज्यादा ताकत रखता हो। कोई आपकी जिंदगी में किला ऐसा नहीं है जिसको खुदा यीशु तोड़ ना सके। कोई ऐसा बंधन नहीं है जिसको तोड़ ना सके। कोई ऐसा जुआ नहीं है, कोई ऐसी आदत नहीं है जिसको वो खत्म ना कर सके। ऐसा आपकी जिंदगी में कुछ नहीं है कि जब आप यीशु को अपनी जिंदगी में हुकूमत दे देते हैं तो वो उसको खत्म ना कर सके। आपको क्या करने की जरूरत है? आपको सही वक्त में सही काम करने की जरूरत होती है। अच्छा, ये जो यबूसी थे ये बड़ा वो स्ट्रॉन्ग किला समझते थे। ये समझते थे कि हमारा जो ये है ना शहर, क्योंकि यरूशलेम एक पहाड़ पर बसा है और उसकी जो फसील थी या उसकी जो प्रोटेक्शन थी वो नेचुरल प्रोटेक्शन भी थी, तो वो समझते थे कि यहां पर तो कोई बंदा इसको कब्जा कर ही नहीं सकता। इवन कि वो ये कहते थे कि लंगड़े और अंधे और लंगड़े भी इस शहर की हिफाजत कर सकते हैं। यानी हमारा शहर इतना मजबूत है कि अंधे और लंगड़े भी इसकी हिफाजत कर सकते। दाऊद की मजाल है, 400 साल तो आज तक इस शहर ते को कब्जा नहीं कर सके, दाऊद किवें ले सकता है? अन्ने ते लंगड़े भी हिफाजत कर लेंगे, इन्ना साडा मजबूत शहर है। लेकिन दाऊद उसको ले लेता है। और फिर आगे लिखा है, और दाऊद ने उस दिन कहा, जो कोई यबूसियों को मारे वो नाले को जाए और उन लंगड़ों और अंधों को मारे जिनसे दाऊद के जी को नफरत है। इसीलिए यह कहावत है कि अंधे और लंगड़े वहां हैं सो वो घर में नहीं आ सकता। अब ये मतलब नहीं है कि जो अंधे और लंगड़े लोग थे दाऊद को उनसे नफरत है। मतलब ये था कि उन्होंने खुद को तशबीह दी थी कि अन्य लंगड़े भी ये थे हिफाजत कर लेंगे, लेकिन वो हिफाजत नहीं कर पाए और एक पानी के चश्मे के जरिए दाऊद के बंदे पहुंचते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। और फिर दाऊद कहता है कि ए जड़े अन्ने लंगड़े ने ना, यानी यूजलेस डिफेंडर्स। अंधे लंगड़े का मतलब यहां पर क्या है? ऐसे हिफाजत करने वाले जो किसी जोगे नहीं गे,
इनको जाकर मारो। वो सच वाले अंधे लंगड़े नहीं थे, लेकिन जो अपने आप को अंधे लंगड़े कह रहे थे कि अंधे लंगड़े भी इस शहर की हिफाजत कर लेंगे, उनकी बात हो रही। और दाऊद उस किले में रहने लगा और उसने उसका नाम दाऊद का शहर रखा। और दाऊद ने गिरदागिर्द मिलो से लेकर अंदर के रुख तक बहुत कुछ तामीर किया। और दाऊद बढ़ता ही गया क्योंकि खुदाम लश्करों का खुदा उसके साथ था। और सूर के बादशाह हिराम ने इल्चियों को और देवदार की लकड़ियों और बढ़इयों और मेमारों को दाऊद के पास भेजा और उन्होंने दाऊद के लिए एक महल बनाया। और दाऊद को यकीन हुआ कि खुदाम ने उसे इसराइल का बादशाह बनाकर क़याम बख्शा और उसने उसकी सल्तनत को अपनी कौम इसराइल की खातिर मुमताज किया। आप दाऊद के अगर अल्फाज पर भी गौर करेंगे तो वो ये नहीं कहता कि मेरी कौम, मेरे लोग, बल्कि अपनी कौम, खुदा की अपनी कौम। और हबरून से चले आने के बाद दाऊद ने यरूशलेम से और हरमें रख लीं और बीवियां की, और दाऊद के यहाँ और बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और जो यरूशलेम में उसके यहाँ पैदा हुए उनके नाम ये हैं: समूह और सोबाब और नातन और सुलेमान और इबहार और लिस्वा और नफज और यफी और अलीसा और अलीदा और अलीफाल्त। तो प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो सकती है। देखें, अब दाऊद अपनी जिंदगी के एक प्राइम टाइम में है। दाऊद क्या कहां पर है? अपनी जिंदगी के एक प्राइम टाइम में है। 15 साल से लेकर 30 साल तक जो वो भागता रहा, और भागने के बाद उसको बादशाही मिली उसको सिर्फ एक कबीले की। अब उसको कितने कबीलों की बादशाही मिली? सारे इसराइल की। सारे इसराइल की बादशाही उसको मिल गई। उसे बहुत सारी बीवियां कर ली, हरमें कर ली, और बज़ाहिर जो हमें लग रहा है कि ये खुदा की बरकत है। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो बहुत सारी बीवियां हैं, इस्तिस्ना की किताब के 17वें बाब की 17वीं आयत में क्या लिखा था कि बादशाह इसराइल का जो भी बादशाह हो वो अपने लिए बहुत सी बीवियां ना करे, बहुत सी बीवियां ना करे। सो बज़ाहिर ये बात लगती है कि इतने सारे जो बेटे बेटियां हैं, ये खुदा की तरफ से उसको बरकत मिल रही है। लेकिन किसी ने एक बड़ी जबरदस्त यहां पर बात की। उसने कहा सीड्स ऑफ फ्यूचर ट्रबल आर सोन इन द टाइम ऑफ ग्रेट सक्सेस। यानी जब आप बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं उस वक्त बाज़ औक़ात आप अपनी बर्बादी के बीज भी बो रहे होते हैं, जो कि उस वक्त उनका फल नजर नहीं आता, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको फल नजर आना। क्योंकि देखें, जब बंदा बड़ा कामयाब है, बंदा बड़ा सक्सेसफुल है, उसके सारे काम हो रहे हैं। ये बात आप गौर कीजिएगा अपनी जिंदगी में। आप कामयाब हैं, मिनिस्ट्री चला रहे हैं, आप चैनल चला रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बड़े कामयाब हैं, और बज़ाहिर हर चीज जो आप कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है। किसी चीज में आपको किसी चीज की कमी नहीं हो रही, आपको लगता है कि सब कुछ अब बहुत अच्छा जा रहा है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऐसे वक्त में हम अपनी बर्बादी के कुछ बीज खुद ही बो रहे होते हैं। और दाऊद के लिए ये कैसे बर्बादी बनेंगे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी औलाद उसको इतना ज्यादा दुख देगी कि वो भागता फिरेगा, वो अपनी जान के लिए भागता फिरेगा, वो अपने बेटे से अबीसलूम से भागता फिरेगा, उसके बेटे आपस में एक दूसरे को मारेंगे, बहन के साथ ज्यादती होगी, और बेशुमार बिगाड़ उसके खानदान में इस वजह से आएगा क्योंकि उसने बहुत सी बीवियां की और खुदाम की बात यहां पर ना मानी। अच्छा, आगे लिखा है, और जब फिलिस्तियों ने सुना कि उन्होंने दाऊद को मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया है तो सब फिलिस्ती दाऊद की तलाश में चढ़ आए, और दाऊद को खबर हुई सो वो किले में चला गया। देखिए, जब आप इतने कामयाब हैं, जब आप इतने सक्सेसफुल हैं, तो इब्लीस भी तो एक्टिव होता है ना। वो टिले मठे लोगों के लिए तो एक्टिव नहीं होता, वो होता है कामयाब लोगों के लिए एक्टिव। जब आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, आप खुदावन में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? इब्लीस भी एक्टिव होगा, वो भी अपना काम करना शुरू करेगा। सो फिलिस्ती इकट्ठे होके आ जाते हैं, और फिलिस्ती आकर रफाईम की वादी में फैल गए। तब दाऊद ने खुदाम से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों के मुकाबले को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदाम ने दाऊद से कहा कि जा, क्योंकि मैं जरूर फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद बाल प्राजीम में आया, और वहां दाऊद ने उनको मारा और कहने लगा कि खुदावन ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला, जैसे पानी टूटकर बह निकलता है। इसलिए उसने उस जगह का नाम बाल प्राजीम रखा, और वहीं उन्होंने अपने बुतों को छोड़ दिया। सो दाऊद और उसके लोग उनको ले गए, और फिलिस्ती फिर चढ़ आए और रफाईम की वादी में फैल गए। और जब दाऊद ने खुदावन से पूछा तो उसने कहा, तू चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूम कर तूत के दरख्तों के सामने से उन पर हमला कर।
فلسطینیوں کو ایک دفعہ داؤد نے شکست دے دی ہے، لیکن دوسری دفعہ داؤد نے اپنے تجربے پر بھروسہ نہیں کیا کہ لے انہوں نے پہلے بھی تو ماریا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب دوسری جنگ ہوئی ہے تو اس نے اپنے پہلی جنگ کی جیت پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ دوبارہ خداوند سے پوچھا ہے، اور خداوند نے بھی اب کی بار اس کو ڈیفرنٹ جواب دیا ہے۔ خداوند نے اب کی بار اس کو کیا کہا ہے کہ تو ایسے چڑھائی نہ کر۔ آگے لکھا ہے، اور جب توت کے درختوں کی پھنگیوں میں تجھے فوج کے چلنے کی آواز سنائی دے تو چست ہو جانا، کیونکہ اس وقت خداوند تیرے آگے آگے نکل چکا ہوگا تاکہ فلسطینیوں کے لشکر کو مارے۔ اور داؤد نے جیسا خداوند نے اسے فرمایا تھا ویسا ہی کیا، اور فلسطینیوں کے جبے سے جزر تک مارتا گیا۔ دیکھیں یہ ایک بڑی زبردست بات ہے کہ جب توت کے درختوں کی پھنگیوں میں تجھے فوج کے چلنے کی آواز آئے، اور وہ فوج کون سی ہے؟ وہ خداوند کی فوج ہے، یعنی داؤد کے لیے خداوند کی طرف سے ایک الہی مدد مہیا کی گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ ایسا کیوں ہوتا تھا کہ داؤد بار بار خداوند سے پوچھتا ہے اور اس کو جواب ملتا ہے، خداوند جاؤں کہ نہ جاؤں، اور خداوند کہتا ہے کہ جا یا نہ جا، یا یہ کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کر۔ اب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اب کیوں ہم اس طرح سے خداوند سے نہیں پوچھ پاتے، یا اس طرح سے ہمیں خداوند سے جواب نہیں ملتا؟ ایڈم کلارک نے اس پر ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ اب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ایسا مانگا نہیں جاتا، اس لیے کہ ایسا مانگا نہیں جاتا۔ ایسا مانگا کیوں نہیں جاتا خداوند سے؟ اس لیے کہ ہمیں امید نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمیں امید نہیں ہوتی۔ ہمیں امید کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا ایمان نہیں ہوتا۔ اور ایمان کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ خدا کے ساتھ ہمارا وہ روحانی رابطہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی اپنی زندگی پر بھی غور کریں تو آپ کو ان دی اینڈ یہ بات پتہ چل جائے گی کہ واقعی ہی یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، جو کہ ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ خدا ہمیں کسی بات کا جواب دے گا۔ اگر ایمان رکھیں گے تو وہ ضرور جواب دے گا۔ اور جب خداوند جواب دے تو یہ نہیں لکھا کہ اپنی ٹیم کو چست کر لے، اپنے لوگوں کو چست کر لے، اپنی کلیسیا کو چست کر لے۔ کیا لکھا ہے؟ اپنے آپ کو چست کر۔ کیا لکھا ہے؟ تو چست ہو جانا۔ کون چست ہو جائے؟ خود چست ہو جائے۔ چھٹے باب میں آئے، یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ اور زبردست چیپٹر ہے، اور بعض اوقات اس کو غلط بھی ہم سمجھتے ہیں، اس کو اسی طور پہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور داؤد نے پھر اسرائیلیوں کے سب چنے ہوئے 30,000 مردوں کو جمع کیا، اور داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لے کر بالا یہودا سے چلا، تاکہ خدا کے صندوق کو ادھر سے لے آئے، جو اس نام کا یعنی رب الافواج کے نام کا کہلاتا ہے، جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے۔ سو انہوں نے خدا کے صندوق کو نئی گاڑی پر رکھا اور اسے ابیناداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا نکال لے آئے، اور اس نئی گاڑی کو ابیناداب کے بیٹے عزا اور اخیو ہانکنے لگے، اور وہ اسے ابیناداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا خدا کے صندوق کے ساتھ نکال لائے، اور اخیو صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اور داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ صنوبر کی لکڑی کے سب طرح کے ساز اور ستار، بربت اور دف اور خنجری اور جھانج خداوند کے آگے آگے بجاتے چلے۔ اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا، کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تب خداوند کا غصہ عزا پر بھڑکا، اور خدا نے وہیں اسے اس کی خطا کے سبب سے مارا، اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا۔ اور داؤد اس سبب سے کہ خداوند عزا پر ٹوٹ پڑا ناخوش ہوا، اور اس نے اس جگہ کا نام پرز عزا رکھا، جو آج کے دن تک ہے۔ ہم آگے بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ عہد کے صندوق کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں عزا کی جگہ پر، اور جو ریڑی ہے، کاٹ ہے جو، وہ ٹھوکر کھائے، اور آپ کو لگے کہ صندوق گر جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ ویسے ہون تانوں پتا ہے کہ کی رزلٹ نکلے ہیں، اس لیے تسی کہہ رہے ہو، ورنہ ہم سب نے کوشش کیا کرنی تھی، اس کو پکڑنے کی کوشش کرنی تھی کہ وہ کہیں گر نہ جائے۔ اچھا یہاں پر ایسا ہوا کیوں ہے؟ آئیے تھوڑی سی نا اس پہ میں آپ کو ایک تو تفصیل بتا دوں۔ سب سے پہلے
کہ جو صندوق ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کس کے گھر میں ہے؟ ابیناداب کے گھر میں ہے، اور اس کے گھر میں یہ کتنا عرصہ رہا؟ 20 سال۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے جب جنگ کے لیے صندوق کو نکالا گیا، اور صندوق کون لے گیا؟ فلسطی لے گئے۔ سیموئل کی کتاب کے 6 باب کے آئی تھنک یہ واقعہ ہے، 7ویں باب کا، 7ویں باب کے بعد صندوق کا ذکر اب جا کر آیا، اتنی دیر بعد۔ اتنے عرصے میں صندوق کہاں پر ہے؟ ابیناداب کے گھر میں ہے، اور اسی کے گھر میں ہے۔ ساؤل دا سارا زمانہ ننگ گیا، کچھ 40 سال نے بادشاہی کیتی ہے، پھر داؤد نے بھی کیتی ہے، وہ اتنے عرصے تو اتھے ہی ہے۔ اور اس سے پہلے وہ فلسطینیوں کے پاس تھا، اور مطلب آپ کو پتا ہے، لیکن جب اس کو خیمہ اجتماع سے نکال لیا گیا تو دوبارہ صندوق خیمے میں نہیں گیا۔ سیلا میں خیمہ تھا، اس کو صندوق کو اس سے نکال لیا گیا، پھر خیمے کو بھی ڈیفرنٹ جگہ پر لے جایا گیا، صندوق کو ڈیفرنٹ جگہ پر لے جایا گیا، لیکن صندوق خیمے میں واپس نہیں جاتا۔ صندوق اب کہاں پر جائے گا؟ اس خیمے میں جو داؤد نے اس کے لیے بنوایا ہے، اور وہ خیمہ اجتماع سے فرق ہے، ہم یہ ساری تفصیل دیکھ چکے ہیں۔ 20 سال سے صندوق وہاں پر موجود ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، خروج کی کتاب، اس کا 25واں باب۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ خدا نے یہ سزا کیوں دی۔ ایک بہت بڑے پروسیشن کے ساتھ داؤد لے جا رہا ہے۔ داؤد کو لگا کہ میری زندگی میں اب سب کچھ سیٹ ہو گیا، مجھے بادشاہی مل گئی، اب خداوند کی پرستش کی طرف میں ساری قوم کا دھیان لگاؤں گا، اور پرستش کے لیے سب سے بہترین چیز جو مجھے کرنی چاہیے وہ کیا ہے کہ خداوند کے عہد کا صندوق لے کر آؤں اور اس کو یروشلیم میں رکھوں، تاکہ ساری قوم کا دھیان کہاں پر ہو؟ خداوند کی پرستش کی طرف، یروشلیم کی طرف۔ وہ 30,000 لوگوں کو لیتا ہے، گانے والے، بجانے والے، کاہن، لاوی، ساری مکس گیدرنگ کو لیتا ہے، اور وہ ابیناداب کے گھر سے کیا ہوتے ہیں؟ یہ پہلے گیدرنگ جو ہے نا، کاہن اور لاوی، یہ میں مکس اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کسی کا بظاہر لکھا نہیں ہے اس میں، ہم نہیں جانتے کہ اس میں کاہن اور لاوی تھے بھی کہ نہیں، لیکن بظاہر نہیں تھے۔ کاہن اور لاوی وہ دوسری دفعہ لے کے جائے گا۔ 30,000 لوگوں کا جو وہ پروسیشن ہے وہ لے کر چلتا ہے، اور بہت خوشی ہے، سب میں خوشی ہے، سب خوشی منا رہے ہیں، سب بڑے جوبلنٹ ہیں، جوائس ہیں سارے، کہ خداوند کے عہد کا صندوق یروشلیم میں آ رہا ہے۔ لیکن اس ساری خوشی کے دوران ایک واقعہ ہوا کہ صندوق کو ایک کسی بھی چیز سے ایک جھٹکا لگتا ہے، اس ریڑھی کو، اور صندوق اس سے گرنے لگتا ہے، اور ایک شخص جس کے گھر میں 20 سال سے صندوق موجود ہے، ابیناداب کا بیٹا عزا، وہ اس کو تھام لیتا ہے، اور خداوند اس کو وہاں پر ہی مار دیتا ہے۔ بظاہر ساری خوشی ایک دم ماتم اور غم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن خداوند نے ایسا کیوں کیا؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیں، خروج کی کتاب 25واں باب، اور اس کی 12ویں آیت سے لکھا ہے، اور اس کے لیے سونے کے 4 کڑے ڈھال کر اس کے چاروں پایوں میں لگانا، 2 کڑے ایک طرف اور 2 ہی دوسری طرف۔ صندوق کی بات ہو رہی ہے، اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان پر سونا منڈنا، اور ان چوبوں کو صندوق کے اطراف کے کڑوں میں ڈالنا، اور ان کے سہارے صندوق اٹھایا جائے، چوبیں صندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور اس سے الگ نہ کی جائیں، اور تو شہادت نامہ کو جو میں تجھے دوں گا اسی صندوق میں رکھنا۔ صندوق کے گرد خدا نے کیا کہا ہے کہ چوبیں لگانی ہیں اور بیچ میں لکڑیاں ڈالنی۔ اب گنتی کی کتاب، اس کا 4واں باب اور اس کی 15ویں آیت دیکھیں، گنتی 4:15 لکھا ہے، اور جب ہارون اور اس کے بیٹے مقدس کو اور مقدس کے سب اسباب کو ڈھانک چکے، تب خیمہ گاہ کے کوچ کے وقت بنی کے ہاتھ اس کے اٹھانے کے لیے آئیں، لیکن وہ مقدس کو نہ چھوئیں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں۔ دیکھیں، خدا کا ایک قانون تھا کہ عہد کے صندوق کو کوئی نہیں چھوئے گا، اور یہ تو لاوی بھی نہیں ہے، اس کو تو لاوی بھی نہیں چھو سکتا، اس کو کاہن بھی نہیں چھو سکتا، کیونکہ لاوی کی نسل میں سے آگے ہارون تھا، اور ہارون کی نسل سے آگے کہانت تھی کہ ہاتھیوں کے جو افراد، یعنی لاوی کے جو افراد صندوق کو اٹھائیں گے، وہ کیسے اٹھائیں گے؟ اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے۔ صندوق کو کسی گاڑی پر لے جانا سختی سے منع تھا۔ آپ بات پہلے سمجھیں، پہلا غلط کام کیا ہوا ہے کہ انہوں نے صندوق کو نئی گاڑی پہ رکھا، گڈی پرانی ہوئے یا نویں،
لیکن اگر آپ ورشپ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں کر رہے تو یہ اس کو قابل قبول نہیں ہے. اپنے لو نویں گڈی، وڈے سپیکر، وڈا مجمع، وڈے لوگ، وڈا فیسٹیول، لیکن اگر خدا کی مرضی سے نہیں ہے تو خدا کو قبول نہیں ہے. اتنا بڑا پروسیشن، اتنے زیادہ لوگ، اتنی خوشی، اتنی ہلچل. آپ دیکھیں کہ 30,000 لوگ جب اکٹھے چل رہے ہوں گے صندوق کے ساتھ ساتھ تو کتنی خوشی ہوگی سب میں، کتنے خوش ہوں گے سارے، لیکن اور کتنا جوش ہوگا سب میں. لیکن وہ خدا کے اگینسٹ ایک کام کر رہے تھے کہ صندوق کو گاڑی پہ رکھا ہوا تھا، اور گاڑی پہ رکھنا ویسے ہی منع تھا. اور خدا نے کیا کہا تھا کہ اگر اس کو کندھوں کے علاوہ کوئی بھی اٹھائے گا یا اس کو لاوی تک ہاتھ لگائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مر جائے گا. یہ اس کا قانون ہے، جو کہ قانون کسی انسان کے لیے، اس کے ایموشنز کے لیے اس کا قانون بدل نہیں سکتا. اچھا آگے دیکھیں. آپ جتنی مرضی، میں نے آپ کو بتایا کہ لگژری دیکھ لیں. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی مرضی کے خلاف ہی اس کی پرستش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے کر لینے سے، یہاں پر 30,000 لوگ ہیں، بہت زیادہ جوش ہونے سے، بہت زیادہ ولولہ ہونے سے، بہت زیادہ خوش ہونے سے، بہت زیادہ گہما گہمی ہونے سے ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو، ایسا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک نہ ہو اور ہم خدا کے اگینسٹ، اس کے کلام کے اگینسٹ کوئی کام کر رہے ہوں. ایک بات یہاں پر میں ایک اور مینشن کرتا چلوں کہ آپ کو پتا کہ جب فلسطینیوں نے صندوق کو واپس بھیجا تھا تو کس پہ بھیجا تھا؟ کس پہ بھیجا تھا؟ ریڑھی تے. انہوں نے بھی ریڑھی تے رکھیا ہے. انہوں نے بھی کس پہ بھیجا تھا؟ ریڑھی پہ، کاٹ پہ. لیکن فلسطینیوں نے خدا نے کچھ نہیں کیا. فلسطینیوں پر خدا کا کلام نازل نہیں ہوا. فلسطینیوں کو خدا نے منع نہیں کیا کہ تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. ان کو کیا پتا کہ عہد کا صندوق کیا ہے اور اس کے قوانین کیا ہیں، اس کی باتیں کیا ہیں. یہ ساری باتیں کس کو بتائی گئی تھی؟ اسرائیلیوں کو. اب اسرائیلیوں سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ وہ ان باتوں کو فلسطینیوں سے سیکھیں یا کلام سے سیکھیں؟ بعض اوقات ہم کرتے ہیں نا کہ وہ فلاں جناب گورے انج کر دے نے تو سانو لگتا جی گورے کر دے ٹھیک ہے، یا وہ فلانا بندہ کر رہا تو جناب وہ ٹھیک کر رہے. سانو کی کیا گیا؟ اسی گوریاں کو سیکھیے، کالیاں کو سیکھیے، انڈینز کو سیکھیے یا کلام تو سیکھیے؟ کلام سے سیکھیں. بنی اسرائیل کو کہاں سے سیکھنا ہے؟ کلام سے سیکھنا ہے یا فلسطینیوں سے سیکھنا ہے؟ فلسطینیوں نے گاڑی پہ رکھا، خدا نے فلسطینیوں کو کچھ نہیں کہا. یہ مطلب نہیں کہ تسی بھی گڈی تے رکھ لو، کیونکہ تسی فلسطینیاں کو نہیں، تسی کلام تو رہنمائی لینی کہ کلام آپ کو کیا حکم دیتا ہے. اس لیے ان کو نہیں خدا نے کچھ کہا اور ان کو اس بات کی سزا ملتی ہے. اگر آپ ایک اور حوالہ اس میں دیکھ لیں، استثناء کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 8ویں آیت، میں بول دیتا ہوں، آپ یہ پڑھ لیجئے گا. استثناء کی کتاب اس کا 10واں باب 8ویں آیت، اور گنتی کی کتاب اس کا 7واں باب 9ویں آیت، 4تھا باب 15ویں آیت، اور خروج 25 باب 13 سے 15 آیت. یہ سارے بیسیکلی اس بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ عہد کے صندوق کو گاڑی پر نہیں رکھا جائے گا، عہد کے صندوق کو کسی چیز سے نہیں اٹھایا جائے گا، اس کو انسان اٹھائیں گے. وہ انسان اٹھائیں گے جن کو صرف الاؤ کیا گیا ہے، اور وہ بھی کیسے اٹھائیں گے؟ اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے، اور ان چوبوں سے اٹھائیں گے، ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہاتھ نہیں لگائیں گے. اور ایک اور یہاں پر میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو ہاتھ اس صندوق کو لگا ہے، ایک سوال ہے، اس نے ایسے صندوق کو ہاتھ لگا لیا، ہاتھ نہ لگاتا تو صندوق زمین پہ گر جاتا. وہ ہاتھ زیادہ ناپاک تھا یا زمین زیادہ ناپاک تھی؟ تھریشنگ فلور ہے جتھے وہ کنک کنک کر دیں، ہاتھ ناپاک ہے. کیونکہ خدا کے خلاف گناہ کون کرتا ہے؟ یہ انسان کرتا ہے. بغاوت کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے. وہ زمین، وہ تو بغاوت نہیں کرتی، وہ تو بے جان ہے، وہ تو خدا دے حکم تے آج بھی عمل کر دی. خدا نے کیا ہے، تو زمین پیداوار کرے گی اور زمین پیداوار کرتی ہے. بغاوت کس میں ہے؟ بغاوت انسان میں ہے. سو اس کا ہاتھ اس زمین سے زیادہ ناپاک ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ گنہگار ہے، وہ گنہگار انسان ہے. بہتر ہوتا کہ وہ اس کو گرنے دیتا،
اور خداوند کے کلام کی نافرمانی نہ کرتا, کیونکہ کتے خدا نے حکم نہیں دیتا کہ تسی انہوں ہاتھ لا کے بچانے دی کوشش کرنی. آپ خداوند کے عہد کے صندوق جو کہ اس کی حضوری کو ریپرزینٹ کرتا ہے, آپ اس کو کیسے کسی نقصان سے بچانے کی ہمت کر سکتے ہیں یا کوشش کر سکتے ہیں, جبکہ آپ کو منع کیا گیا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا. جس چیز کے بارے میں کلام میں آپ کو منع کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا, جو مرضی ہو وہ آپ نے نہیں کرنا. جتنا مرضی آپ کو اس کا فائدہ نظر آ رہا ہو کہ نہیں وہ تو تھلے ڈگ جانی سی, جو مرضی بظاہر آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے, لیکن اگر کلام میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ کام نہیں کرنا, ورنہ آپ کو اس کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. ایک اور گناہ یہاں پر ہوا. اب میں آپ کو تھوڑی سی گناہوں کی لسٹ بتاتا ہوں. ایک سب سے پہلا گناہ کیا ہوا کہ اس کو ریڑھی پہ رکھا ہوا. ریڑھی پہ رکھنا منع ہے, ریڑھی پہ رکھنا منع تھا. دوسرے نمبر پر یہ تو لاوی ہیں ہی نہیں جو کہ اس کو لے جا رہے ہیں. یہ لاوی, یہ عزا یا بنداب کے جو گھرانہ ہے, یہ تو لاوی نہیں ہے. لاویوں کے علاوہ تو اس کو کوئی لے جا ہی نہیں سکتا. پہلے تو نمبر پر اس کو کندھے پہ اٹھائیں گے, لیکن لے کے لیڈ کون کرے گا؟ لاوی لے کے جائیں گے. تو یہ تو ان کا تو بنتا ہی نہیں تھا. بے شک ان کو لگتا ہوگا کہ 20 سال سے صندوق ہمارے گھر میں ہے تو ساڑی اور بڑی پریکٹس ہو گئی, لیکن اگر خداوند نے آپ کے لیے مقرر نہیں کیا تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے. چاہے آپ 20 سال سے کر رہے ہیں, چاہے آپ 50 سال سے کر رہے ہیں, چاہے آپ 100 سال سے کر رہے ہیں, اگر یہ آپ کے لیے مقرر نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے. سو ان کا بنتا نہیں تھا اس کے ساتھ جانا, لاویوں کا بنتا تھا. اور اس میں داؤد کی غلطی بھی ہے, کیونکہ داؤد نہیں اگے لائے ہونے ہیں نا, انہوں چاہیے سی لاویاں نو اگے لاوے. اور ایک اور گناہ کہ وہ خدا کے عہد کے صندوق کی حفاظت کر سکتے ہیں, یہ سوچ بھی کیا تھی, یہ گناہ تھی. ایک حوالہ میرے ساتھ جلدی سے دیکھیں, پہلا تواریخ اس کا 15واں باب اور اس کی 2 آیت. پہلی سے پڑھ دیتا ہوں. اور داؤد نے داؤد کے شہر میں اپنے لیے محل بنائے اور خداوند کے صندوق کے لیے ایک جگہ تیار کر کے اس کے لیے ایک خیمہ کھڑا کیا. تب داؤد نے کہا کہ لاویوں کے سوا اور کسی کو خدا کے صندوق کو نہیں اٹھانا چاہیے, کیونکہ خداوند نے انہی کو چنا ہے کہ خداوند کے صندوق کو اٹھائیں اور ہمیشہ اس کی خدمت کریں. اب داؤد کو احساس ہو گیا ہے. اور اگر 13ویں آیت دیکھیں اسی باب کی, لکھا ہے کیونکہ جب تم نے پہلی بار اسے نہ اٹھایا تو خداوند ہمارا خدا ہم پر ٹوٹ پڑا, کیونکہ ہم آئین کے مطابق اس کے طالب نہیں ہوئے تھے. تب کاہنوں اور لاویوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے صندوق کو لانے کے لیے اپنے آپ کو پاک کیا. اب جب دوسری بار داؤد کو صندوق کو لینے جائے گا تو اس کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ اسی کام خراب کیتا سی, خداوند دا غصہ ٹھیک سی, یہ بندا نہیں سی. لاویوں کے علاوہ نہ اس کا اٹھانا کسی کو بنتا تھا, نہ ریڑھی پہ لے جانا بنتا تھا. اب کاہن اٹھائیں گے, وہ لوگ اٹھائیں گے جو کہ جن کا اٹھانا بنتا, اور کیسے اٹھائیں گے؟ اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے. آگے لکھا ہے اور داؤد بادشاہ کو خبر ملی کہ خداوند نے عبید ادوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز میں خداوند کے صندوق کے سبب سے برکت دی ہے. تب داؤد گیا اور خداوند کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے داؤد کے شہر میں خوشی خوشی لے آیا. اچھا, یہ جو آگے واقعہ ہے نا, یہ داؤد کے ناچنے کے تعلق سے ہے اور یہ تھوڑا سا اہم ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ ہم اس کو جلدی جلدی کریں, کیونکہ اس کو لے کر بہت زیادہ باتیں لوگ بناتے ہیں نچن والے جڑے. ہم اس کا کانٹیکسٹ سمجھیں گے کہ داؤد کیوں ناچا, کس وجہ سے ناچا. اس نے کپڑے اس وقت کون سے پہن رکھے تھے؟ وہ ننگا نہیں سی, اس نے کتان کا افود پہنا ہوا تھا جو کاہنوں نے پہنا ہوا. جب ہم پورے کانٹیکسٹ کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ داؤد یہاں پر کچھ غلط نہیں تھا کر رہا کانٹیکسٹ کے مطابق وہ, بلکہ میں پڑھ ہی دیتا ہوں, چلیں. اور ایسا ہوا کہ جب خداوند کے صندوق کے اٹھانے والے 6 قدم چلے تو داؤد نے ایک بیل اور ایک موٹا بچڑا ذبح کیا, اور داؤد خداوند کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا. اور داؤد کتان کا افود پہنے تھا, اور سو داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے صندوق کو للکارتے اور نرسنگا پھونکتے ہوئے لائے. اور جب خداوند کا صندوق داؤد کے شہر کے اندر آ رہا تھا تو ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑکی سے نگاہ کی اور داؤد بادشاہ کو خداوند کے حضور اچھلتے اور ناچتے دیکھا. سو اس نے اپنے دل ہی دل میں اسے حقیر جانا, اور وہ خداوند کے صندوق کو اندر لائے اور اسے اس کی جگہ پر اس خیمے کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا. اور داؤد نے سوکھنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے چڑھائیں,
اور جب داؤد سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا چکا تو اس نے رب الافواج کے نام سے لوگوں کو برکت دی، اور اس نے سب لوگوں نے یعنی اسرائیل کے سارے انبیاء کے مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک ایک روٹی اور ایک ایک ٹکڑا گوشت اور کشمش کی ایک ایک ٹکیا بانٹی۔ پھر سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ تب داؤد لوٹا تاکہ اپنے گھرانے کو برکت دے، اور ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کے استقبال کو نکلی اور کہنے لگی، اسرائیل کا بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا تھا، جس نے آج کے دن اپنے ملازموں کی لونڈیوں کے سامنے اپنے کو برہنہ کیا، جیسے کوئی بانکا بے حیائی سے برہنہ ہو جاتا ہے۔ داؤد نے میکل سے کہا، یہ تو خداوند کے حضور تھا جس نے تیرے باپ اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا تاکہ وہ مجھے خداوند کی قوم اسرائیل کا پیشوا بنائے، سو میں خداوند کے آگے ناچوں گا، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گا اور اپنی ہی نظر میں نیچ ہوں گا، اور جن لونڈیوں کا ذکر تو نے کیا ہے وہی میری عزت کریں گی۔ سو ساؤل کی بیٹی مرتے دم تک بے اولاد رہی۔ اوورال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب داؤد دوبارہ سے صندوق کو لے کر آتا ہے، اب وہ بہت خوش ہے، اور اب اس نے ٹھیک کام کیا، اس نے قربانی بھی کی جو کہ ضروری تھی، اور اس نے جو صندوق بھی ہے اب وہ کس نے اٹھایا ہے؟ لاویوں نے اٹھایا ہے، جن کو اٹھانا چاہیے تھا۔ یعنی اب اس نے ٹھیک طریقے سے پرستش کی ہے۔ اب بھی بڑا شو ہے، اور شاید پہلے سے بڑا شو ہے۔ پہلے بھی بہت زیادہ لوگ سن، لیکن طریقہ ٹھیک نہیں تھا، تو وہ خدا کو پسند نہیں تھا۔ اب بھی بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت بڑا ایک ایونٹ ہے، لیکن اب اس کا طریقہ ٹھیک ہے۔ اور وہ کاہنوں کے درمیان جو بظاہر کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے کاہن ایکشنز پرفارم کر رہے تھے، اور آپ ایک جوئش ڈانس دیکھیں گے، وہ آج بھی اس طرح کا ڈانس کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کا ڈانس نہیں ہوتا جس سے ہم ڈانس کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ باڈی موومنٹس ہوتی ہیں میوزک کے ساتھ، لیکن وہ ایک گروپ کی صورت میں ہوتی ہیں۔ کس صورت میں؟ ایک گروپ کی صورت میں۔ اور آپ اگر کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اگر سارے کاہن اس طرح کی موومنٹس کر رہے ہیں، اور ان کاہنوں کے درمیان داؤد بھی موجود ہے، اور اس نے بھی کتان کا افود کاہنوں کی طرح پہنا ہوا ہے، اور وہ کاہنوں جیسا ہی لگ رہا ہے اور ویسی موومنٹس کر رہا ہے، تو یہ بالکل فرق کانٹیکسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل ایک فرق کانٹیکسٹ بن جاتا ہے۔ جو میکل ہے اس کو کیا اعتراض تھا؟ اس کو یہ اعتراض تھا کہ یہ عام لوگوں جیسا بن گیا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ عام، یعنی اس نے تنقید کی ہے۔ میں ویسے نیکسٹ پہ بھی اس پہ جب نیکسٹ کلاس شروع ہوگی نا تو ہم ضرور اس پہ بات کریں گے، لیکن میکل نے کیا کی ہے؟ اس پہ تنقید کی ہے کہ تو باقی لوگوں جیسا بن گیا ہے، جی میں باقی سارے انج گاندے پھردے نے، خوش نے، جو کام باقی کرنے نے وہی تو کرن لگ پہ ہیں، تیرے چیتے ہونا چاہیے فرق کی رہا۔ یہ بیسیکلی میکل کی تنقید تھی۔ لیکن داؤد اس کو جواب پتہ کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا میں تو خداوند لی نچیاں تیرے لی تھوڑی کیا کہتا ہے؟ میں تو خداوند کے لیے یہ کر رہا ہوں، اور اس کے لیے تو میں اس سے زیادہ ذلیل ہونے کو تیار ہوں۔ آپ پر کوئی تنقید کرتا ہے، آپ کو اس لیے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خداوند کے لیے کر رہے ہیں۔ اور جو تنقید آپ پر کرتا ہے نا، آپ اگر خود پر سوچیں تو آپ شاید اس سے زیادہ برے ہوں گے۔ اگر آپ غور کریں اپنے آپ پہ ہی، اسی تنقید پر ہی غور کر لینا کہ کوئی آپ کو کہے کہ نہیں آپ ایسے ہیں، تو آپ اپنی زندگی پہ غور کریں تو آپ کو لگے گا نہیں یہ نے کاٹ کیا ویسے میں اس تو زیادہ برا ہوں۔ آپ غور کر کے دیکھ لیجئے گا۔ وہ کہتا ہے میں تو اس سے بھی زیادہ ذلیل ہونے کو تیار ہوں، خدا ان کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار، جن لونڈیوں کی تو نے بات کیا وہی میری عزت کریں گی۔ اور پھر اینڈ پہ لکھا ہے ساؤل کی بیٹی مرتے دم تک بے اولاد رہی۔ جو لوگ بے جا تنقید کرتے ہیں ان کی خدمت اور ان کی منسٹری میں، ان کی زندگی میں آپ اکثر پھل کو نہیں پائیں گے۔ ان کی زندگی، ان کی منسٹری، ان کا کام اکثر آپ کو کیا ملے گا؟ بنجر ملے گا، بے پھل ملے گا۔ جو میکل کی طرح بے وجہ بے جا تنقید کرتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی لاجیکل ریزننگ کے، یا بغیر کسی بھی آپ کہہ لیں کہ ساؤنڈ ریزننگ کے وہ تنقید کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی منسٹری، ان کی زندگی، ان کے کام میں اکثر آپ کو پھل نہیں ملے گا، جس طرح میکل کو بھی نہیں ملا۔